السلام علیکم، لیگل پوائنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم چند باتیں شیئر کریں گے اور یہ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ آپ اگر ان پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے مجھے اس کا حل بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلے بات کہ بجٹ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور بجٹ میں جو تعلیم ہے اس کے لیے تقریباً 200-250 ارب روپیہ رکھا گیا۔ کتنا؟ 200-250 ارب۔ اور جو ہمارا بینظیر انکم سپورٹ ہے وہ ایک قسم کی بیک ہے۔ وہ جو بینظیر انکم سپورٹ ہے اس میں 850 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ جائیں گی، لائن میں لگیں گی، گھنٹوں ویٹ کریں گی اور چند وہ پیسے لے کے آئیں گی، جس سے وہ مشکل ان کا دار روٹی چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ بجٹ آنے کے بعد ایک چیز تو ہمیں واضح ہوئی کہ پاکستان میں اگر 8,400 روپے کوئی بندہ کماتا ہے، وہ غریب ہم اسے نہیں کہیں گے، وہ تو امیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ 20,000 کماتا ہے اسے ہم پاکستان کا میاں منشا بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو 50,000 کماتا ہے اسے ہم پاکستان کا ایلان مسک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارا یہ لیول آ چکا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے بڑے ہی خوبصورت انداز سے حضور بولتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں، انہوں نے مرنا ہے، وہ بس آتے ہیں، کہانی سناتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ انہیں کسی غریب کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ غریب کی پرواہ ہو تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں نا۔ اب 8,400 میں اگر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کمانے والا بندہ غریب نہیں ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پتہ کیوں ہیں؟ جب آپ کا آدھا بجٹ سود میں چلا جائے، اور جب ہم قرآن کی، اسلامی تعلیمات کی، حدیث کی، اللہ کے حکمات کی جب نفی کریں گے، جب ہم سود پہ اس ملک کو چلائیں گے، سود کا کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ سود تباہی ہے، سود بربادی ہے، یہ ملک چلتا ہی سود پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب سود سے چیزیں یا سسٹم چلیں گے تو اس میں کیا آنےسٹ قوم بنے گی؟ ہم قرآن کی طرف ہی کر رہے ہیں نا، تو کیا آنےسٹ قوم بن سکتی ہے؟ ہم کافی ہوں گے، ہم چوری ہوں گے، ہم دغا باز ہوں گے، ہم منافق ہوں گے، ہم کامچور ہوں گے، ہم ہر چیز میں فراڈ کرنے والے ہوں گے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تعلیم کے لیے 2-2.5 ارب ہے، 200-250 ارب ہے، تو اسی لیے تو یہ فٹ پاتھوں پہ ہماری کتابیں بکتی ہیں۔ تو جوتا کہاں بکتا ہے؟ اسی میں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جوتے آپ لینے جائیں گے جس نے پاؤں میں پہننا ہے اور گندگی پر ہم نے چلنا ہے اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے، وہ اے سی میں ہے، اس کی پیکنگ آپ دیکھیں گے کمال کی ہوگی، اور جو بکس ہیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ پڑی ہیں۔ اسی لیے تو آج مسجدوں کو نماز کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، تالا لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں بلا؟ چوری نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا۔ مطلب ہم اخلاقیات ہماری کس طرف جا رہی ہیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پانی کے جو کولر ہیں باہر لگے ہیں، ان کے گلاس وہ بندے ہوئے ہیں۔ کیوں بندے ہوئے ہیں؟ گلاس چوری نہ ہو جائے۔ نماز پڑھنے جائیں، اچھا جوتا پہن کے نہیں جاتے، کیوں؟ چوری نہ ہو جائے۔ ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کوئی ایسا جوتا لے کے جائیں چوری ہو بھی جائے، مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے چوری ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، نیا جوتا پہن کے جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو اس کو اپنے دل کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ اس لیے ہم مطلب اخلاقی طور پہ یہ معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب جو جانور ہیں وہ خالص دودھ دیتے ہیں، ہم اس میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جانور ہمیں خالص دودھ دے رہے ہیں، تو ہم کیمیکل ملا کے اپنے ہی آنے والی جو نسلیں ہم کو تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے ہم زہر دے رہے ہیں؟ تو جب ایک ملک میں ڈاکٹرز مسیحا ہیں، ان کو کمپنیز آ کے عمرے کے ٹکٹس دیتی ہیں، ان کو واؤچرز دیتی ہیں، ان کو کمیشن دیتی ہیں کہ آپ میڈیسن ہماری سجیسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میڈیسن دیں، اور میڈیسن وہ دیتے چلے جا رہے ہیں، عوام کھاتی چلی جا رہی ہے، اور ہر بندے تو بیمار ہے۔ کیوں بیمار نہ ہو؟ ان کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے۔ اور فارن کنٹریز میں آپ جائیں گے، آپ دیکھیں تو اس طرح دوائیاں نہیں ملتی، ان کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے، لیکن ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو سکول میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اخلاقیات کو ایڈ کرنا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی اخلاقی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اور جو قومیں اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں وہ کہیں بھی نہیں رہتی، وہ قوم ہی نہیں کہلاتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہم نے ایسے 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 کروانا ہے وہ ایسے ایسے کرنے سے ہوگا۔ اب قائد اعظم کو ہی ہم نے چلانا ہے، اور روڈ پر یقین جانے قائد اعظم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے،
آج اسمبلی میں وہ دنیش کمار ہیں، وہ پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. وہاں کسی میں اخلاقی جرت نہیں تھی اس بندے کو جواب دے سکتا. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے ہم چور ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم دغا باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہم سود پہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. خدا را سوچئے اور مجھے بتائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بتائیں کہ اخلاقی طور پہ یہ قوم کس طرح ٹھیک ہوگی.